ذالک من انباء القری، قرآن اب یہ سارے واقعات بیان کر کے نوح علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، اور پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر اللہ نے چھٹے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتایا۔ 6 واقعات بیان کیے۔ ذالک من انباء القری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ علیک جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، منہا قائم ان میں بہت سی ابھی بھی باقی ہیں، باقی کا مطلب ان کے نشانات باقی ہیں، وحصید اور بہت سی بستیاں تو کٹ چکی ہیں، ان کے نشانات ہی ختم ہو گئے۔ وما ظلمناہم ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ساری بستیاں ہلاک ہوئی ہیں لیکن ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فما اغنت عنہم فائدہ نہیں پہنچایا ان کو، آلہتہم التی ان معبودوں نے، یدعون من دون اللہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، من شیء ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچایا، بیکار چیزوں کی رضا میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی۔ آج بھی دیکھیں نا، پتھر کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو بیکار چیزوں میں مجھے یہ آیتیں جب میں پڑھتا ہوں مجھے روحانی عامل یاد آ رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی برحق ہونے کی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، وہ جو آپ کو اعمال بتا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں لوگ وقت لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہوتے ہیں جس کا آؤٹ پٹ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں بیکار ضائع جا رہی ہیں لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمل بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اس عمل کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بس ادھر سے فلاں بزرگ سے سن لیا، فلاں عامل سے سن لیا، فلاں روحانی علاج والے سے سن لیا، اپنے باپ دادا سے سن لیا، اپنے کلچرز کو دیکھ لیا، اسی کو دیکھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی محنت بالکل رائیگاں جا رہی ہے، بیکار جا رہی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں انہوں نے جن لوگوں کو معبود بنا کے ان کی پرستش کی تھی، ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، وہ معبود ان کے جب خدا کا عذاب آیا ہے تو من شیء ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے، لما جاء امر ربک جب تیرے رب کا حکم آ گیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور چلو یہ ہوتا کہ فائدہ نہیں آتے تو نقصان تو نہ پہنچاتے نا، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ان معبودوں نے اضافہ نہیں کیا غیر تتبیب سوائے نقصان کے، یعنی نقصان میں انہوں نے اضافہ کر دیا۔ کیا مطلب کہ ان معبودوں کی عبادت سے حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا، اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جب آپ روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں نا تو جن چڑیل بھوت تو بھگاتے نہیں ہیں، وہ آپ کو اور مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کسی غلط ڈاکٹر یا غلط حکیم سے جب علاج کراتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی غلط دواؤں سے آپ کو الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بغیر دلیل کے، بغیر کسی سائنٹیفک لاجک کے کبھی کسی کی بات کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے، نہ کلچر کو فالو کرنا چاہیے، نہ کسی شخصیت کو فالو کرنا چاہیے، جب تک ہمارے پاس 2 دلائل میں سے ایک دلیل نہ ہو۔ ایک دلیل ہوتی ہے عقلی، جو تجربوں سے انسان سیکھتا ہے، عقل سے فیصلہ کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، وہ ہے عقل۔ دوسری اس سے بھی بڑی دلیل ہمارے لیے ہے اللہ اس کے رسول کی بات، یعنی جس کو اسلام کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں۔ تو جب تک شریعت سے یا عقل سے کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے ہم کسی بات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور لائحہ عمل زندگی کا طے نہیں کر سکتے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ، جس طرح اللہ نے قوم نوح کو تباہ کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو۔ قرآن کہتے ہیں تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ جبکہ وہ بستیاں ظلم کر رہی ہوتی ہیں، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ بے شک اس رب کی پکڑ دردناک بھی ہے اور بہت سخت بھی ہے۔ یہ بھی ایک اشکال ہوتا ہے نا، ایسے اللہ نے تباہ کر دیا، قوموں کو اٹھا اٹھا کے پٹک دیا، بستیوں کو چیخوں سے، فرشتوں سے چیخ مروا کے ان کے کلیجے پھاڑ دیے کہ اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جب بستی ظلم کرے گی تو خدا ہے وہ، پھر وہ رب العالمین ہے، اس کی پکڑ پھر اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب عذاب میں ڈالتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لمن خاف اس شخص کے لیے، خاف عذاب الآخرہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو یہ جو بستیوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے نا،
ان میں جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جواب دہی کا خوف ہے، ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، عبرت ہے جس کو دیکھ کے وہ اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں۔ یہ آخرت کیا ہے؟ ذالک، یہ وہ دن ہے، یوم، یہ ایک ایسا دن ہے، مجموع لہ الناس، جس دن کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ساری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے گی۔ وذالک یوم، اور اس دن کو ہم ایک اور انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے یوم مشہود، جس میں حاضری ہوگی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی وہاں اس میدان میں حاضر ہوگا۔ وما نؤخرہ، کب آئے گا یہ دن اے اللہ، اب تک کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے، الا، مگر، لاجل، ایک وقت کے لیے معدود جو اللہ کے علم میں گنا جا چکا ہے۔ کتنے سالوں کے بعد آئے گی، کتنی صدیوں کے بعد آئے گی، کتنے دنوں کے بعد وہ قیامت آئے گی، کتنے گھنٹوں کے بعد، کتنے منٹ کے بعد، کتنے سیکنڈوں کے بعد، وہ تمام چیز ہمارے پاس، وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، وہ ہم نے گنے ہوئے ہیں وہ سارے دن، اس تک کے لیے ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ تو وہ قیامت تمہاری مرضی سے نہیں آئے گی، وہ اللہ کی مرضی سے آئے گی۔ یوم یاتی، لیکن جس دن آئے گی، لا تکلم نفس الا باذنی، کوئی شخص کلام بھی نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اجازت سے، اللہ کی اجازت سے۔ ایسا اللہ کا جلال ہوگا، خوف ہوگا۔ فمنہم، اور لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، فمنہم شقی، ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے، وسعید، اور بعض خوش نصیب ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے، ناکام ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ لوگ جو بدبخت تھے، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا، اس آگ میں ان کے لیے زفیر و شہیق، چیخ و پکار ہوگی۔ زفیر اور شہیق کا میں نے جب لفظی ترجمہ بتا رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اس کو میں نے ڈیفائن کیا تھا، کسے کہتے ہیں زفیر کسے اور شہیق کسے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بہت زور سے دھاڑے مار مار کے اس جہنم کی آگ میں وہ چیخ رہے ہوں گے، خالدین فیہا، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، ہاں یہ کہ اللہ ہی چاہے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ یہ محاورہ ہے، یہ جو ہے نا ما دامت السماوات والارض، جب بھی عرب میں کسی بات کو یہ تعبیر کیا جاتا ہے نا ہمیشہ یہ کام ہوگا، تو محاورے کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک زمین اور آسمان رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک زمین آسمان رہیں گے، کیونکہ زمین اور آسمان تو ویسے بھی قیامت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ کون سا ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے۔ تو یہ محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت مراد نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید میں 20 مقامات پہ اور احادیث میں بھی 20 مقامات پہ یہ مضمون آیا ہے کہ جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی، خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے وہ جہنم میں رہیں گے ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں کافر جلے گا، جہنم کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اس آیت کا مفہوم جو تمام مفسرین بیان کرتے ہیں اور صحابہ تابعین تابعین سے جو مفہوم چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک محاورے کے طور پر کہا گیا ہے کہ جب تک زمین آسمان باقی رہیں گے اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم میں رکھے گا۔ تو یہ محاورے کے طور پر یہ ہمیشہ رکھے گا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا جب تک سورج چاند رہے گا بھائی فلانا تیرا نام رہے گا، اور جب تک جو ہے وہ سورج چاند باقی ہے یہ کام ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہم ہمیشہ سے کسی چیز کو تعبیر کرنے کے لیے یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ تو عرب میں یہ محاورہ بہت ہے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان زمین رہیں گے۔ تو قرآن میں مجاز کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لفظ ہے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے مجازی معنی مراد ہے۔ قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی کے تمام محاوروں کو اس میں اعتبار کیا گیا ہے۔ الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے۔ دوسری مقام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب چاہے گا نہیں، یعنی آپ کو اشکال ہو سکتا ہے اس آیت میں کہ اللہ نے کہا کہ جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے۔ تو یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ چاہے تو جہنم کو ختم بھی کر سکتا ہے اور کافر کو جہنم سے نکال بھی سکتا ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں درجنوں جگہ یہ ہے کہ اللہ چاہے گا نہیں، اللہ یہی چاہے گا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ اور یہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون قرآن و حدیث میں۔ البتہ اس امت میں صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی ہجری میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس آیت کی روشنی میں استدلال کیا ہے کہ جہنم کروڑوں کھربوں سال جب کافر کو جلائے گی تو اس کے بعد جہنم کو اللہ ختم کر دیں گے اور کافر کو بھی اللہ تعالیٰ
ختم کر دیں گے. یہ ان کا ایک تفرد تھا جو پوری امت میں کسی نے بھی اس تفرد کو لیا نہیں ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف تھا یہ. لیکن بہرحال ان کی ایک رائے تھی کہ جہنم کروڑوں خربوں سال کے بعد جو ہے جا کے اللہ تعالیٰ جہنم کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور انہوں نے اس دعوے پر کچھ صحابہ کے اقوال بھی نقل کیے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے اور بعض دیگر صحابہ سے، لیکن وہ کوئی بھی ایک قول بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی صحیح سند ہو. بالکل موضوع من گھڑت روایتیں ہیں جس کی وجہ سے علماء نے اس قول پہ رد کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. لہذا تیرا رب اگر چاہے گا تو اگر چاہے تو وہ جہنم کو ختم بھی کر سکتا ہے. یعنی کوئی مجبور نہیں ہے وہ کہ وہ ہمیشہ ہی جہنم کو باقی رکھے، لیکن وہ چاہے گا نہیں. دوسرے مقام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہے گا نہیں ایسا، تو اس کی چاہت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو باقی رکھے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ، اچھا ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. ما شاء ربک کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ خالدین فیہا، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک زمین آسمان ہے. یعنی ہمیشہ، یہ زمین آسمان جب تک ہیں یہ ہمیشہ سے کنایہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے. تیرا رب چاہے تو کسی کافر کو توبہ کی توفیق دے دے وہ دنیا میں. اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع، کہ تیرا رب چاہے تو پھر اس شخص کو جو بدبخت آدمی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ ایمان پہ مرے گا، اور ایمان پہ مرنے کے بعد اپنی سزا کھانے کے بعد وہ جہنم سے نکل آئے گا. تو یہ بھی ایک اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے دوسری آیتوں کی روشنی میں کہ اللہ اگر چاہے گا تو کافر کو جہنم سے نکالے گا، مگر نکالے گا کیسے؟ اس طریقے پر جس طرح سے دوسرے مقامات پہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کافر گناہوں سے توبہ کی توفیق تو اس کافر کو نہیں ملی، لیکن کفر سے توبہ کر لی. اب گناہ ہے لیکن ہے مومن ہو گیا، تو اب اللہ اس کے حق میں کیا کرے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اور ما شاء ربک کا مراد ہے من شاء ربک، جس کو اللہ چاہے، تو جس کو چاہے گا نکال دے گا، تو اسی کو چاہے گا جو جس کی ایمان پر موت واقع ہوئی ہوگی. تو اب اس آیت کا اس لحاظ سے تفسیر کیا بنے گی؟ وہ تفسیر یہ بنے گی کہ جو لوگ بدبخت تھے وہ جہنم میں رہیں گے، اور وہاں وہ چیخو پکار کریں گے، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان زمین باقی ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں الا ما شاء ربک، ہاں وہ شخص جس کو اللہ چاہے. تو وہ کون سا شخص ہوگا؟ جو ہوگا تو بدبخت اور جائے گا بھی جہنم میں، لیکن ہوگا مومن. وہ تو مومن کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. تو یہ بھی اس آیت کی ایک بڑی مضبوط تفسیر ہے، یہ بھی کی گئی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، کامیاب ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہے، الا ما شاء ربک، الا یہ کہ اللہ چاہے کسی کو. اب اس میں بھی یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اچھا یعنی جنتی ہمیشہ جہنم میں تو رہیں گے جب تک آسمان زمین باقی ہے. تو وہ تو میں نے بتایا ایک محاورہ ہے، آسمان زمین باقی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک آسمان زمین باقی ہے مطلب ہمیشہ رہیں گے. لیکن اگلے جملے سے انسان ڈر سکتا ہے کہ الا ما شاء ربک، اچھا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ جنت سے نکال دیں گے. تو آگے اللہ نے اس وہم کو ختم کر دیا کہ جہنمیوں کے بارے میں تو یہ امکان ہے کہ کوئی جہنم میں جا کے نکل آئے، جنتیوں میں یہ امکان نہیں ہے. کیوں؟ عطاءً، یہ ایک ایسی عطا ہوگی جنت غیر مجزوز، جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جس میں انقطاع نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ اللہ چاہے گا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ چاہے تو جنتی کو جنت سے نکال تو سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. لیکن عطاءً خبر ہماری یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عطا ہے غیر مجذوذ، جو کبھی ختم ہونے والی ہے نہیں، یعنی اللہ چاہے گا نہیں، اس لیے اللہ نے خبر تمہیں یہ دے دی کہ میں ہمیشہ جنت میں رکھوں گا. تو جہنم کے بارے میں تو اللہ نے جب آیت بیان کی نا تو اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ ایسی سزا ہے جو غیر مجذوذ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. دوبارہ اس آیت کو دیکھیں، جہنم کی آیتوں میں کیا فرمایا کہ ہمیشہ خالدین فیہا، جہنمی ہمیشہ، جو بدبخت لوگ ہیں ہمیشہ جہنم میں جلیں گے جب تک زمین آسمان باقی ہیں، یعنی ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. الا ما شاء ربک، سوائے اس شخص کو جس کو اللہ چاہے نکال لے. تو یہ کون ہوگا؟ جو مومن ہوگا جہنمی لیکن ہوگا مومن. کیوں؟ آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایک ایسی سزا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا، یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا نکال لے گا، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے. وہ ایک عذاباً غیر مجذوذ، ایسا عذاب ہوگا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. یہاں یہ الفاظ نہیں ہے.
لیکن جنت کا جب اللہ نے بیان کیا کہ جس کو چاہے گا اللہ جنت سے نکال بھی سکتا ہے، لیکن ساتھ میں تسلی دے دی عطاءً، یہ ایک ایسی عطا ہے غیر مجذوذ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی اللہ کو قدرت تو ہے نکالنے کی، لیکن ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ نکالیں گے نہیں ہم. لیکن جہنم کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں ہیں. وجہ اس کی واضح ہے کہ جہنم میں واقعی میں اللہ تعالیٰ بہت سارے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے یا کفر کی وجہ سے گئے، لیکن موت سے پہلے پہلے انہوں نے کفر سے توبہ کر لی تھی. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں آپ ان کی طرف سے شک اور تردد میں نہ رہیں. یعنی اتنے واقعات بھی ہم نے آپ کو سنا دیے بت پرستوں کے، سب کو اللہ نے تباہ کیا، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو بت پرست اور کافر ہے اس کا انجام کتنا بھیانک ہے. لہذا اب آپ کو ان کے مذہب کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی قوم بتوں کو پوجتی کیوں ہے، اتنی بڑی قوم شرک کر کیوں رہی ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل. اپنے باپ دادوں کو فالو کر رہے ہیں، یہ کلچر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، لیکن ہم پورا بدلہ دیں گے ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ جو عذاب کا حصہ ہے، غیر منقوص، کمی کیے بغیر. ان کو اس کا پورا عذاب قیامت کے دن ملے گا، اس کی سزا ملے گی پوری. یہ ہمارا رکوع نمبر 9 الحمدللہ سورہ ہود کا کمپلیٹ ہوا. اس میں بھی وہی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون پوری قوم کو لے کے جہنم میں ڈال دے گا. کیسے دریا میں غرق کر دیا. ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ خدا را ہم ترقی یافتہ قوموں کو غلط چیزوں میں فالو نہ کریں. آج ہم نے کیا کر دیا، ہماری ینگ جنریشن انگریزوں کے پیچھے چل رہی ہے، یورپ کے پیچھے چل رہی ہے، کافر کے پیچھے چل رہی ہے، امریکنز کے پیچھے چل رہی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس چیز میں وہ صحیح ہیں کس چیز میں وہ غلط ہے. بس چونکہ وہ ترقی یافتہ ہیں لہذا وہ صحیح ہیں، ہر چیز میں وہ صحیح ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیں. ترقی یافتہ تو فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام تو ترقی یافتہ نہیں تھے، لیکن حق پر موسیٰ علیہ السلام تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے فرعون جہنم میں خود بھی جائے گا اور اپنے ساتھ ایک پوری قوم کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا. اور پھر اللہ نے اس کے بعد ہمیں بتایا کہ نیک بخت لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے اور برے لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے. کتنا سخت ترین انجام ہے برے لوگوں کا کہ وہ جہنم کی آگ میں کیسے چیخیں گے، دھاڑے ماریں گے. اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے.